عوام کو ریاست سے لڑوانے والے 3 ٹولوں پر مشتمل ایک بڑا انتشاری گروہ جو آج کل امن کا نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، نہ آپریشن کرو گے، نہ دہشت گردوں کو پکڑو گے، نہ تلاشی لوگے، نہ چیک پوسٹیں رکھو گے، جن دہشت گردوں کو پکڑا ہے ان کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ پوچھا جائے کہ کیسے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اب پوچھے کوئی ان سے کہ پھر کوئی جادو ٹونا کر کے فوج انہیں ملک سے نکالے یا مار کر، تو کہتے ہیں کہ فوج ان سے ملی ہوئی ہے، وہ جب چاہیں اشارہ کریں گے اور دہشت گرد غائب ہو جائیں گے۔ پوچھو کس لیے ملی ہوئی ہے تو کہتے ہیں امریکہ سے ڈالر لینے کے لیے۔ اب کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کیسا گٹھ جوڑ ہے فوج اور دہشت گردوں کا کہ دہشت گرد فوج کو بھی مارتی ہے اور فوج دہشت گردوں کو بھی، یعنی فوج کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، نہ ہی اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی، بس ڈالروں کی ہے، اور دہشت گردوں کو بھی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں لیکن فوج کے ڈالروں کی ہے۔ کوئی ان سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی بھلا امریکہ کو اب کیا فائدہ یا نقصان کہ دہشت گرد پاکستان میں ہو یا نہ ہو۔ امریکہ تو افغانستان چھوڑ کر چلا گیا اور حکومت انہی کو چھوڑ گیا جن سے 20 سال تک جنگ لڑی، یعنی امریکہ کو ہمارے جان و مال کی اتنی پرواہ کہ 2-4 ہزار دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے فوج کو اربوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں، مگر 24 کروڑ عوام کے لیے IMF سے 2-4 ارب قرضہ منظور نہیں کروا سکتا۔ سوال ان سے یہ پوچھا جائے کہ کبھی ان دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے آپ نے؟ کیا ڈی آئی خان ہیلتھ سینٹر حملے پر آپ نے آواز اٹھائی؟ بنوں میں فوجیوں اور سول کو شہید کیا گیا، کسی نے آواز اٹھائی؟ کیا پولیس لائن دھماکے پر آواز اٹھائی؟ خیبر علی مسجد کوچہ رسالدار دھماکے پر آواز اٹھائی؟ وزیرستان میں اسکولوں کو بم دھماکے سے اڑایا گیا، بچوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا، کیا انتشاری ٹولے نے آواز اٹھائی؟ آخر مسئلہ ہے کیا؟ سچائی یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کا استحکام ان انتشاری ٹولوں کو اپنی موت لگتا ہے، تبھی وہ کبھی IMF کو خط لکھ کر پاکستان کے پیسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سعودی عرب اور UAE کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے منع کرتے ہیں، تو کبھی یورپی یونین کو کہتے ہیں کہ پاکستانی تاجروں سے چیزیں خریدنا بند کرو، کبھی دہشت گردوں کو شہ دیتے ہیں، کبھی افغانیوں کو پاکستان میں روکے رکھنے پر اصرار کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ KP میں بجلی چوری کی اجازت دی جائے، یعنی کسی بھی طرح ملک غیر مستحکم رہے۔ حیرت یہ نہیں کہ ملک دشمن ٹولے عوام کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں، وہ تو اقتدار کی خاطر ملک بھی بھیج دیں، اس کے ٹکڑے بھی کر دیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی باتوں پر ایسا اعتماد کرنے لگے کہ بالکل سوچ بچار ہی چھوڑ دی، جو جس راہ پر لے جانے لگا چل پڑے۔